أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. نفلی عبادات میں سے ایک عبادت اعتکاف ہے جو اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اعتکاف کا ذکر قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے یہ عہد لیا کہ تم دونوں باپ بیٹا میرے گھر کو پاک کرو، طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، اور رکوع سجود کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو پاک کرو۔ اعتکاف کا معنی ہوتا ہے کہ انسان دنیاوی، اس کا اصطلاحی معنی دنیاوی معاملات سے کنارہ کشی اختیار کر کے اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے کچھ وقت خاص کر کے ہر چیز سے بالکل تخلیہ اختیار کر کے اللہ کی عبادت کے لیے یکسوئی سے بیٹھے۔ شریعت اسلامیہ میں اس چیز کا نام اعتکاف رکھا گیا ہے۔ اعتکاف ایک دن کا بھی ہو سکتا ہے کیونکہ نفلی عبادت ہے، ایک گھنٹے کا بھی ہو سکتا ہے، کچھ وقت کا بھی ہو سکتا ہے، کچھ دنوں کا بھی ہو سکتا ہے۔ اور اعتکاف رمضان کے ساتھ خاص بھی نہیں ہے، اعتکاف روزے کے ساتھ خاص بھی نہیں ہے، یہ کسی بھی وقت ہو سکتا ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش فرماتے ہیں، اللہ کے پیغمبر میں نے دور جہالت میں اسلام قبول کرنے سے پہلے یہ نظر مانی تھی کہ میں بیت اللہ میں ایک رات اعتکاف کروں گا، تو اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ اب تو میں مسلمان ہو گیا ہوں، اور یہ نظر میں نے دور جہالت میں اسلام سے قبل مانی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوفی بنذرک، اے عمر اپنی نظر پوری کرو، یعنی ایک رات کے اعتکاف کی جو نیت، جو نظر تم نے مانی تھی اس نظر کو پورا کرو، ایک رات کا اعتکاف کرو بیت اللہ میں۔ اس سے معلوم ہوا اعتکاف کے لیے روزہ یا رمضان یہ شرط نہیں ہے، اعتکاف الگ سے ایک نفلی عبادت ہے۔ اب رہی یہ بات کہ اس کو پھر رمضان کے اندر کیوں کرتے ہیں، تو اس بارے میں یہ مسئلہ ہے کہ رسول اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف رمضان المبارک کے مہینے میں اور بالخصوص اس کے آخری عشرے کے اندر کیا ہے۔ اس لیے مسنون عمل یہ ہے کہ اعتکاف رمضان کے آخری عشرے کے اندر کیا جائے۔ رسول اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کے جو مقاصد بیان کیے ہیں ان میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے
کہ یہ اعتکاف جو الگ تھلگ ہو کر تنہائی کے اندر بیٹھ کر اللہ کی عبادت کرنا، اس کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ اس کے ذریعے آخری عشرے میں آنے والی لیلۃ القدر کو تلاش کیا جائے۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے پہلے عشرے میں اعتکاف کیا، پہلا عشرہ گزر گیا، لیلۃ القدر نہ ملی، پھر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہم دوسرے عشرے میں بھی اعتکاف کریں گے، پھر نبی پاک علیہ السلام نے دوسرے عشرے میں اعتکاف کیا، لیلۃ القدر نہ ملی، پھر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہم تیسرے عشرے میں بھی اعتکاف کریں گے، پھر آپ نے تیسرے عشرے میں اعتکاف کیا اور آپ کو تیسرے عشرے کے اندر لیلۃ القدر نصیب ہوئی۔ غالباً اس سال 21ویں رات لیلۃ القدر تھی۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا جو بندہ لیلۃ القدر کو تلاش کرنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ رمضان کے آخری عشرے کے اندر خصوصاً اس کی 5 تاک راتوں میں اس کو تلاش کرے، 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں۔ لیکن یہ بات یاد رہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صرف ان 5 راتوں کو ہی قیام نہیں کرتے تھے، بلکہ حدیث میں آتا ہے جب آخری عشرہ شروع ہوتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر کس لیتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی رات کو بیدار ہوتے اور اپنے گھر والوں کو بھی بیدار کرتے، خود بھی قیام کرتے، گھر والوں کو بھی قیام کرواتے، ان کو بھی رغبت دلاتے کہ آپ بھی قیام کرو۔ تو آپ علیہ السلام آخری عشرے کی تمام راتوں کے اندر اللہ کی عبادت کرتے تھے اور قیام کرتے تھے۔ تو یہ بات بھی درست ہے کہ لیلۃ القدر بھی عام طور پر ان لوگوں کو ہی نصیب ہوتی ہے جو اس آخری عشرے کی ساری راتوں کے اندر اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں، اذکار کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، ان لوگوں کو ہی لیلۃ القدر نصیب ہوتی ہے۔ اس لیے اعتکاف کا ایک یہ بھی مقصد ہے کہ لیلۃ القدر کو تلاش کیا جائے۔ تو جو بھائی اور بہنیں اعتکاف بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس مقصد کو اپنے سامنے رکھیں اور کوشش کریں کہ اس آخری عشرے کی تمام راتیں، چاہے کوئی تاک رات ہے چاہے کوئی جفت رات ہے، ان راتوں کو بیدار رہیں، اللہ کی عبادت کریں، ذکر و اذکار کریں، نوافل پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، تاکہ آپ لوگوں کو جو ہے نا وہ اس اعتکاف کا مقصد پورا ہو اور لیلۃ القدر نصیب ہو۔ اور یہ اعتکاف کے حوالے سے ایک صحیح حدیث کے اندر ایک بات آئی ہے جو اس پر صادق آتی ہے، میں وہ آپ اس گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 قسم کے افراد ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اپنا سایہ اس وقت نصیب فرمائے گا جب اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی دوسرا سایہ نہ ہوگا۔ اور ان میں سے ایک وہ بندہ، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، وہ انسان جو تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا ہے، خلوت میں اللہ کا ذکر کرتا ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اور میں اس انسان کو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اس وقت اپنا سایہ نصیب فرمائیں گے جب اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی دوسرا سایہ نہ ہوگا۔ تو جو لوگ اعتکاف کیے ہوئے ہیں ان کے لیے موقع ہے کہ وہ خلوت میں ہیں، پردوں میں ہیں، لوگوں کی نظروں سے چھپ کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس تنہائی کے اندر وہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرے، اپنے گناہوں کی مغفرت کا سوال کثرت سے کرے اور کوشش کرے کہ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے اللہ کے سامنے اپنے آنسو بہائیں، اپنی
آنکھوں سے آنسو جاری کرتے ہوئے اللہ کو یاد کریں، اللہ کا ذکر کریں، تاکہ ان کو کل قیامت کے دن اللہ کا سایہ نصیب ہو۔ اور ایک اسی حدیث کے اندر ایک اور بھی چیز ہے جو ان اعتکاف کرنے والوں کے اوپر میں سمجھتا ہوں اللہ کے حکم سے یہ صادق آتی ہے اور وہ فضیلت حاصل کر سکتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ان 7 افراد میں سے جن کو اللہ تعالیٰ اپنا سایہ نصیب فرمائے گا، ایک وہ بندہ بھی ہے کہ جس کا دل وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ اِذَا خَرَجَ مِنْهُ وَحَتَّى يَعُودَ، کہ جس کا دل اللہ کی مسجدوں کے ساتھ لگ گیا کہ بار بار مسجد میں آتا ہے ذکر کرنے کے لیے، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، نوافل پڑھنے کے لیے، فرائض پڑھنے کے لیے، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے بار بار مسجد میں آتا ہے، اور اس انسان کو بھی اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اس وقت اپنا سایہ دیں گے جب اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی دوسرا سایہ نہ ہوگا۔ اور جو لوگ اعتکاف کیے ہوئے ہیں ان کے لیے اس حوالے سے بھی موقع ہے کہ وہ اللہ کے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، مسجدوں میں اعتکاف کیے ہوئے ہیں اور وہ اپنا دل اللہ کی مسجد سے لگائے ہوئے ہیں کہ وہ اللہ کی عبادت کے لیے مساجد میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اس حوالے سے یہ ان کے لیے فضیلت کی بات ہے کہ اگر وہ اس نظریے سے اعتکاف بیٹھے کہ ہم نے صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے، دیگر دنیاوی مشاغل اور دیگر یہ گفتگو آپس میں باتیں کرنا بحث مباحث سے اور بیٹھ کے گپے مارنا اور وقت ضائع کرنا، یہ چیز اگر نہ ہو تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ انشاءاللہ کل قیامت کے دن اللہ اپنا سایہ بھی نصیب فرمائے گا۔ تو اعتکاف یہ بذات خود ایک نفلی عبادت ہے اور اس عبادت کرنے والے اللہ کے ہاں بڑی فضیلت کے حامل ہیں، بڑے مقام اور مرتبے کے حامل ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے نا وہ اللہ کی رضا کی خاطر ہر نفلی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ اس عبادت کے مقاصد پورے کر کے اپنے آپ کو اللہ کا صحیح معنوں میں بندہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب